خود براہ راست یہ چلتے ہیں معاون خصوصی شہباز گل گفتگو کر رہے ہیں. بڑے ڈاکومنٹس اس کے اوپر آج میں بات چیت کروں گا. آپ کو کچھ ڈاکومنٹس بھی دکھائے جائیں گے جو ڈاکومنٹس یہ واضح کریں گے بنیادی طور پر کہ شہباز شریف ہوں یا ان کے بچے ہوں انہوں نے کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا ہے، اور جب ان سے سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کس طریقے سے ان سوالات کو ڈاج کیا، ان سوالات پہ جھوٹ بولے اور کس طریقے سے پوری عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے. آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں بہت ساری سٹوریز، لیکن اب ان ساری سٹوریز کے ڈاکومنٹس رفتہ رفتہ پہنچ رہے ہیں، اور کل ہی آپ کے سامنے میڈیا نے ریویل کیے اور بہت سارے ڈاکومنٹس، اور کچھ ڈاکومنٹس میں بھی آج آپ کو دکھاؤں گا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ احتساب کے معاملے کو چھوڑیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے آگے بڑھیں، ملک کو بات چیت کے ساتھ آگے بڑھائیں. لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا کہ کیوں جو بی بی سی نے سٹوری کی ان کی کرپشن پر، اس پر انہوں نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا آج تک. بی بی سی کے اوپر یہ کورٹ میں کیس کرتے انہوں نے غلط سٹوری کی تھی. وال سٹریٹ نے اگر ان کی کرپشن کے اوپر سٹوری کی ہے تو یہ اس پر انہوں نے نہ کوئی انہیں ہرجانے کا نوٹس بھیجا نہ جواب دیا. ریمنڈ بیکر نے اپنی کتاب کے اندر ان کی کرپشن کی ہوشربا تفصیلات دی، آج تک ریمنڈ بیکر کو انہوں نے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں دی. آئی سی آئی جے میں پیناما میں جو کچھ ریویل ہوا اس کی ان کو سزائیں ہو چکی آپ کے سامنے ہیں. اس میں بجائے کوئی جواب دینے کے انہوں نے کیلبری فونٹوں کے ساتھ جعلی دستاویزات دی، وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن آج میں آپ کو جواب دوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیوں فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب جیسے کرپٹ آدمی کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے. اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ الحق ہے وہ آخرکار درست ثابت ہوا. 1990 میں شہباز شریف صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنی ٹیکس ریٹرن جو انہوں نے خود اپنی طرف سے فائل کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری مالیت ہے. جو مصدقہ ریکارڈ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. چیلنج کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ ان کو فراہم کر دیا جائے گا، آپ سب کے پاس بھی ریکارڈ ہے. 1990 میں شہباز شریف صاحب، ان کے بیٹوں، ان کی بیگمات کی کل مالیت 21 لاکھ روپے تھی. اب جو پاکستان کے شہری ہیں جن کی مالیت 1990 میں 21 لاکھ روپے تھی، وہ تمام اب غور سے سن لیں کہ ان کے پاس بھی، پھر ان کے چپڑاسیوں کے پاس کیا 4 ارب روپیہ ہے آج. تو جن کی 21 لاکھ ٹوٹل مالیت ان کے اپنے مطابق تھی، 1998 میں اسی خاندان کے مطابق ان کے ٹیکس ریٹرن جو انہوں نے فائل کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ 1,48 لاکھ روپیہ 1998 میں ان کی ٹوٹل مالیت تھی. ٹوٹل ان کی جو ان کے پاس سرمایہ تھا وہ تھا. اور یہ صرف شہباز شریف نہیں، ان کے بیٹے، ان کی بیگمات، پورے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد 2018 میں یہ ایک بندے کے پاس 7 8 ارب کی پراپرٹی آ گئی جو ان کی اپنی کہے ہوئے پیسے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. اور اب جو ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں اس میں تو ایک چپڑاسی ان کا جو ہے جس کی 9,000 تنخواہ ہے، ملک مقصود چپڑاسی. اب جب بھی شہباز شریف کا نام یاد آئے، آپ کو شکل آئے ٹیلی ویژن پہ، تو مجھے بالکل، میں نے ساری زندگی یہی چیزیں پڑھائی ہوئی ہیں یونیورسٹیوں میں، تو مجھے بالکل پتا ہے کہ اب جب شہباز شریف کا چہرہ آئے گا تو ان کا نام تو میاں محمد شہباز شریف ہے، لیکن دیکھنے والے کو جو نام یاد آئے گا وہ ملک مقصود چپڑاسی آئے گا. اور جب تک وہ نہیں آئے گا اور جب تک اس کے اوپر ہماری عدالتیں فیصلے نہیں کریں گی اور بار بار ان کو تاریخیں دی جائیں گی، کبھی یہ کرائے کی، اب پچھلی دفعہ لاہور میں یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے تشریف لائے، اس کی سی سی ٹی وی موجود ہے ہر جگہ، اور ساتھ یہ کرائے کی ایمبولینس لے کے آئے پیچھے اور اندر جا کے کہا کہ میں تو ایمبولینس کے اندر لیٹ کے آیا ہوں. آپ کہتے ہیں اس طرح کے بندے کے ساتھ عمران خان ہاتھ میں لائیں، ان سے بات کریں. عمران خان نہیں کرے گا. اس کا عمران خان کو جو بھی نقصان فائدہ ہو، لیکن عمران خان یہ کام نہیں کرے گا. اب آتے ہیں جو
ابھی ان کے صاحبزادے نے کام کیے ان پہ. یہ ڈاکومنٹ میں پہلا آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ڈاکومنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ڈاکومنٹ حکومت پاکستان کا نہیں ہے. انہیں لندن کے علاج پہ لندن کے ڈاکٹروں کے اوپر بہت بھروسہ ہے. پاکستان میں جب نواز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں ملنے گیا تھا, میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں. ان میں ایک ملاقات میں جو پاکستانی ڈاکٹرز تھے, جب بار بار نواز شریف صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی باہر کے ڈاکٹروں کی, تو پھر ایک ڈاکٹر صاحب تھے, 2 تو بیچارے شریف آدمی تھے, نہیں بولے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان کی سیلف اسٹیم جب ہرٹ ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جب آپ نے پچھلا پروسیجر کروایا تھا اور انہوں نے آپ کی ایک آرٹری پھاڑ دی تھی, تو اگر آپ پاکستان میں کراتے تو اللہ کے حکم سے وہ نہ پھٹتی, کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر شاید اس نے 500 سرجریاں کی ہوتی ہیں ٹوٹل, اور یہاں کے ڈاکٹر نے شاید 15,000 سرجری کی ہوتی ہے. تو کیونکہ یہاں پر سرجریز کرنے کی تعداد ڈاکٹرز کی زیادہ, مین کہ ڈاکٹر زیادہ بار وہی عمل کرتے ہیں, اور یہ پوری دنیا میں مصدقہ اصول ہے. جیسے پائلٹس ہیں, ان کے نمبر آف آورز گنے جاتے ہیں, جرنلسٹ ہے, اس کی نمبر آف سٹوریز گنی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, انہوں نے کتنے آپریشنز اسائنمنٹس کر رکھی ہیں, اس کی بیس پہ ان کی ایکسپرٹیز یا ان کی مہارت کا جو ہے, ان کا جو ریٹ ہوتا ہے سکسیس کا, اس کی بیس کے اوپر ہوتا ہے. تو پاکستانی ڈاکٹرز کا ریٹ تو ان سے کہیں بہتر ہے, پاکستانی ڈاکٹر تو ان سے کہیں بہتر ہیں. ادروائز اگر ایسا نہ ہو تو میرے دوست ملک عمران یا ڈاکٹر عمر طور یا جتنے بھی ڈاکٹر ہیں امریکہ کے اندر پاکستانی یہاں کے پڑھے لکھے ہوئے, ان کو کیوں وہ فوری طور پر ہائر کریں امریکہ والے اپنے بڑے بڑے ہاسپٹلز کے اندر؟ تو وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر بہت ہی مستند اور بہترین ہوتے ہیں پوری دنیا میں. لیکن آپ کو ان پہ اعتماد نہیں, آپ کو اعتماد ہے جا کے برطانیہ کے ڈاکٹروں پہ. تو ہم برطانیہ کے ہی انویسٹیگیٹو ادارے کی اب آپ کو ایک پیپر دے رہے ہیں جو NCA نے دیا, کیونکہ آپ کو ان پہ اعتماد ہے تو امید ہے کہ اس پر بھی آپ کو اعتماد ہوگا. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ سلمان شہباز بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک پاکستان نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر ان کے خلاف کرمنل کیسز ہیں جو غلط طریقے سے بنائے ہوئے, یہ ان کا کلیم ہے. یہاں جواب نہیں دینا, وہاں جواب دیتے ہیں. اس لیے انہیں ایسا ویزا دیا جائے جس میں وہ وہاں کے لوگوں کو, ویزا کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں جو انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہے, جس میں وہ وہاں کے لوگوں کو روزگار دیں گے. اس کے بعد 2 سال کے لیے شروع میں ویزا دیا جائے گا, اس کے بعد وہ ساری زندگی کے لیے پرماننٹ سٹے اور نیشنلٹی وہاں کی لے لیں گے. یہ اس ڈاکومنٹ میں سلمان شہباز نے خود اپلائی کیا اور اس کی تمام تفصیل موجود ہے کہ سلمان شہباز نے پرماننٹ وہاں پر سٹے کے لیے اس ویزا کے تھرو جو شروع میں 2 سال کا ملے گا اور پھر وہ پرماننٹ سٹے اور نیشنلٹی کے اوپر منتقل ہو جائے گا, اس ویزا کے اوپر اپلائی کیا اور بتایا کہ میں جو ہوں یہاں کے لوگوں کو نوکریاں دوں گا. تو یہ خاندان نے جیسے پہلے ملک مقصود چپڑاسی کو پاکستان میں امیر کیا, اب یہ برطانیہ کے کوئی وہاں ملک مقصود تو نہیں ہوگا, وہاں پر شاید کوئی میک ہوگا, مائیکل چپڑاسی ہوگا, چپڑاسی بھی نہیں وہ کہتے وہاں پر لفظ اور ہوگا. تو اب وہاں پر مائیکل کو یہ امیر کرنے گئے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں شاید 4 ارب نکلیں گے. اب یہ جو اتنے امیر لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹوں سے 4-4 ارب ڈالر 4-4 ارب روپے ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں سے نکلتے ہیں, ان کے حالات دیکھیے اپنے ہیں کیا. یہ دوبارہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسی دیش کے NCA کا ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے جہاں پر آپ اپنا طبی معائنہ بھی کرانے جاتے ہیں اور علاج بھی کرانے جاتے ہیں, بھلے وہ آپ نہ کریں اصل میں, لیکن آپ کو اعتماد وہی ہے. بال بھی آپ نے لگوانے ہوں تو اسی ملک سے لگواتے ہیں, پاکستان سے نہیں لگواتے. یہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے کہ جو سلمان شہباز ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جیب خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں. سلمان شہباز یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جیب خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں, یہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے. تو ایک ذوالفقار صاحب نام کے وہاں پر ان کے ATM ہیں, یہ لوگوں کو کہتے تھے نا ATM, یہ لکھا ہوا وہاں کی انویسٹیگیٹو ایجنسی نے کہ ذوالفقار صاحب نام کے ایک ان کے صاحب ہیں جو انہیں جیب خرچ کی مد میں دیتے ہیں پیسے. یہ انویسٹیگیشن میں انہوں نے بیان دیا ہے اور یہ آپ کے سامنے کروڑوں روپیہ پاکستانی بنے گا. یہ انہوں نے ان سے جیب خرچ کی مد میں لیا کہ میرے پاس وہاں پر
روزمرہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ڈبل روٹی لینے کے لیے، دہی لینے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے، پیزا لینے کے لیے، ٹیکسی میں کرایہ دینے کے لیے، مکان کا رینٹل دینے کے لیے، روزمرہ جو ان کی ضرورتیں، غریب لوگ ہیں نا یہ، تو وہ ذوالفقار صاحب ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ڈاکومنٹ بھی میں میڈیا کو دے دیتا ہوں ابھی. اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی، یہاں نیب میں بیان دیا گیا شہباز شریف صاحب نے، ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، انیل مسرت صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم نے قرضہ لے کے ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے، اور یہ کوئی 2005 میں یہ اپارٹمنٹ خریدا تھا ان سے قرضہ لے کے. ظاہری بات ہے جب آپ کسی سے قرض لے کے اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو جب آپ نے بیچنا ہے وہ اپارٹمنٹ تو آپ کو اسی شخص کو قرض واپس بھی کرنا پڑنا ہے. اب این سی اے کا ہی دوبارہ، برطانیہ کا دوبارہ یہ انویسٹیگیشن ان کی کا جو ان کے آفیشل ڈاکومنٹ ہے، یہ ہوا میں سے نہیں آئے، یہ جو ان کے آفیشل ڈاکومنٹ، اور ان ڈاکومنٹس کو انہوں نے رکھوانے کی کوشش کی تھی. 20 تاریخ کو عدالت نے کہا جنوری کو کہ نہیں یہ پبلک کر دیں ڈاکومنٹ. انہوں نے پھر اس پہ اپیل کی، جو اپیل کل خارج ہو گئی، اور اس خارج ہونے کے بعد یہ ڈاکومنٹ پبلک ہو گئے. یہ ڈاکومنٹ میں ان کی عزت افزائی اتنی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھرپور روکنے کی کوشش کی تھی، اور یہ اتنے زیادہ ڈاکومنٹ ہے آپ کے سامنے آہستہ آہستہ لائیں گے. یہ ہزاروں ڈاکومنٹس ہیں جن کو انہوں نے پوری کوشش کی برطانیہ میں کہ ان کو یہ رکھوا لیں، لیکن یہ ہار گئے اس کوشش میں، اور عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. اور عدالت نے کہا نہیں، پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ دہی لینے کے لیے، روٹی لینے کے لیے، ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے کس بندے سے جیب خرچ کے پیسے لیتے ہیں جو یہاں آپ امیر زادے بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو اگلا ڈاکومنٹ ہے 2005 میں جو اپارٹمنٹ لیا تھا اور کہا تھا نیب کو یہاں پر پاکستان میں کہ یہ انیل مسرت صاحب سے ہم نے قرض لے کے یہ اپارٹمنٹ لیا تھا. یہ این سی اے بتاتا ہے برطانیہ کا اپنی انویسٹیگیشن میں کہ جب وہ اپارٹمنٹ بکا، وہ کروڑوں روپے میں اپارٹمنٹ بکا، جب وہ بکا تو اس کا پیسہ انیل مسرت کو نہیں گیا واپس، وہ پیسہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں گیا، اور آدھا آدھا کر کے 2 دفعہ گیا. یہ تمام ایون ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں کہ پہلی دفعہ اس اپارٹمنٹ کے جو پیسے تھے وہ 26 اکتوبر 2018 کو سلمان شہباز کو گئے، اور پھر دوسری قسط جو ہے وہ 28 جنوری 2019 کو گئے. یہ وہ تمام یہ ڈاکومنٹ سے جو ریویل کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جن سے ادھار لیا تھا، وہ پتہ نہیں خدا جانے لیا تھا یا ان کا اپنا پیسہ تھا، لیکن ڈاکومنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے اکاؤنٹس پہ ہیں. اور پاکستان میں یہ کہتے ہیں میرا حمزہ شہباز سے کوئی کاروباری لین دین نہیں، اور پیسہ سارا وہ ان کو دیتا ہے اور یہ ان کو دیتے ہیں. اب یہ اگلی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اگلا ڈاکومنٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی یو کے اندر سلمان صاحب جو ہیں وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں مسٹر احمد کے ساتھ مل کے، اور یہ وہ تمام پیسے ہیں جس کے ساتھ یہ مل کے انہوں نے ان سے پیسہ بھی لیا ہے جیب خرچ کا ذوالفقار احمد صاحب سے، اور ان کے ساتھ اب کاروبار بھی کرنا ہے. انہوں نے پیسہ ان کا ہونا ہے، ایکسپرٹیز ان کی ہونی ہے، مہارت ان کی ہے، پیسہ ان کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے، پیٹ ان کا ہے. ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے، مقصود چپڑاسی ان کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے اور 8 کیمپ آفیسز ان کے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے اور اس کے بعد سرے محل ان کے ہیں. یہ ایسے ہی ہے ووٹ آپ کا ہے، اس کے بعد منظور پاپڑ والا ان کا ہے. یہ ایسے ہی ہے ووٹ آپ کا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کو رائے ونڈ کی 68 کروڑ کی دیواریں جو ہیں وہ ان کی بن رہی ہیں، پیسہ آپ کا ہے. یہ ایسے ہی ہے ووٹ آپ کا ہے، لیکن لندن کے اور دبئی کے دورے ان کے ہیں. زرداری صاحب دورے اپنے کرتے تھے، ووٹ آپ کا تھا. دورے 51 ان کے تھے. نواز شریف صاحب کے 21 دورے جو ہیں وہ ان کے تھے، ووٹ آپ کا تھا. اسی لیے ووٹ کو عزت آپ نے دینی ہے، ملک مقصود چپڑاسی کو عزت انہوں نے دینی ہے. اسی لیے عدالتوں کو عزت آپ نے دینی ہے، اور عدالتوں کو گالی گلوچ اور دھمکی رانا ثناء اللہ نے دینی ہے. اسی لیے کبوتر باز کی عدالت سے ضمانت خارج ہونی ہے، اور آپ کو ضمانت نہیں ملنی غریب آدمی کو، ان کو ہفتے والے دن اتوار والے دن بھی ضمانت مل جانی ہے. اس لیے یہ وہ نظام ہے
जिस निजाम को ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और इस निजाम में इनके और मलक मकसूद चपड़ासी के और अरबों रुपए के दरमियान में एक ही शख्स खड़ा है, उसका नाम इमरान खान है। और आप हमें कहते थे कि आप इनके साथ हाथ मिलाएं, आप इनसे बैठ के बात करें, मुझे बताएं जो इनका चेहरा है, जो इनकी करतूत है, उसके बाद क्या इमरान खान इनके साथ बैठेंगे? इमरान खान इनके साथ नहीं बैठेंगे। इमरान खान को उसका नुकसान हो या फायदा हो। और आखिरी बात मैं आपसे करता चलूं कि आप किस लोगों को लगता होगा कि इमरान खान वजीर आजम हैं तो तब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में है तो तब। ये बात याद रखिएगा, ये जंग शुरू हो चुकी, अवाम को इस बात का पता चल चुका, अवाम को पता चल गया कि आप बुनियादी तौर पर लूट मार करने के लिए हुकूमत में आते हैं। वो भले बरतानिया में आपका रिकॉर्ड हो, और शहबाज शरीफ साहब ने खुद अदालत को कहा कि मैंने लंदन में इलाज करवाने जाना है, लंदन की एम्बेसी को वीजा फॉर्म में लिख के दिया, जो कल एक टेलीविजन दिखा चुका डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। लंदन की अदालत लंदन की एम्बेसी को लिख के दिया कि मैंने वहां सैरो तफरी करने के लिए जाना है, मैंने कभी बरतानिया से कोई इलाज नहीं करवाया, वहां पर ये लिख के दिया। यहां पर कहा प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, वहां पर सीढ़ियां चढ़ी जा रही हैं 4-4 फ्लोर की, नई फैक्ट्री खरीदी जा रही है पॉलीमर की शायद वहां पर। तो आपको वहां पर दही लेने नहीं भेजा था जिसका अब आप कारोबार करने जा रहे हैं। आप वहां पर लिख के दे रहे हैं कि हमने दही का कारोबार करना है, दही और लस्सी का कारोबार करना है। जो इस कौम की लस्सी आपने कर दी है ना, अब ये कौम उसी लस्सी में से मक्खन निकालेगी, ये मैं आपको बता दूं। इतना रिड़केंगे हम आपको, इतना रिड़केंगे इस लस्सी को हम, कि हम आपको इसमें से अब मक्खन निकाल के दिखाएंगे। आप जितना मर्जी एनआरओ मांगे, आप जो मर्जी कर लें, अब अवाम का वोट है तो एहतसाब भी अवाम करेगी आपका, और आपको फंदा एहतसाब का पड़ेगा, ये लूटा हुआ पैसा भी वापस देना पड़ेगा, और जो दूसरा पैसा अभी रिवील नहीं हुआ वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। हाँ, ये हमें पता है कि जिसको आपके एहतसाब के ऊपर लगाया जाता है, या आप उसको धमकियां देते हैं, या आप उसे मरूब करते हैं, या आप उसे मरूब कर लेते हैं, या आप साजिशें बुनते हैं, या आप उन लोगों को धमकियां देते हैं, उन पर हमले करते हैं। लेकिन ना इमरान खान के सच्चे सिपाही आपके पीछे से नहीं हटेंगे, आवाज और बुलंद होती जाएगी, आपको एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। तरीका एक ही है, सियासत से तौबा करें, क्योंकि लूट मार करने वाले शख्स को सियासत नहीं करनी चाहिए, उसे शर्म करनी चाहिए, उसको सियासत नहीं करनी चाहिए, उसे किनारा कशी करनी चाहिए। तो आप शर्म करें, माफी मांगें, जो लूटा पैसा है वो वापस करें, अपनी सजा काटें, यही एक तरीका है आपकी बचत का। सर ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से आपने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने शरीफ बरादरान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बरतानवी अदालत ने सुलेमान शहबाज की दस्तावेज सामने ना लाने की दरख्वास्त खारिज की। इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि बरतानिया से ये दस्तावेज पब्लिक ना हो। दस्तावेज में है कि सुलेमान शहबाज के मुताबिक जेब खर्च के लिए पैसे नहीं, बरतानिया में जुल्फिकार नामी साहब इनके ATM हैं। सुलेमान शहबाज कहते हैं कि जुल्फिकार नामी साहब इनको जेब खर्च देते हैं। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि चपड़ासियों के अकाउंट्स के अरबों रुपए निकल रहे हैं। और एक बार फिर आपको सुनवाते हैं, शहबाज गिल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के लिए जहर कातिल था, मरने के करीब था एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ने। इनके लिए इतनी शर्मिंदगी का बायस था कि ये एक दूसरे से हाथ जोड़े, इकट्ठे हलफ ले, जिनको एक दूसरे को करप्ट कहते रहे। लेकिन क्या इन्होंने इकट्ठे हल्फ लिए थे कि नहीं लिए थे? क्यों लिए थे? क्योंकि उसके बगैर इनका गठजोड़ नहीं होना था। अगर ये मिलते ना तो ये एक दूसरे को नीचे गिराते। अपना पैसा बचाने के लिए इन्होंने वो बदनामी भी मोल ली। ये चाहते थे कि इमरान खान भी ऐसा ही करे, अपनी हुकूमत बचाए और ये अपना पैसा बचा लें और ये इकट्ठे हो जाएं। लेकिन इमरान खान ने इन्हें बबांगे दोहल ये कहा कि मैं वजीर आजम बने रहने के लिए इस कुर्सी पे नहीं आया, मैंने जो आवाम से वादे किए थे वो पूरे करूंगा। भले आप हमें ब्लैकमेल करें, इकट्ठे होकर आए, अलग अलग आए। और बिलावल जरदारी ने कल कहा ना कि हिम्मत है तो हुकूमत तोड़ें, तो आपने अब क्योंकि आप अपोजिशन खेलना चाहते हैं तो आए ना, सिंध की हुकूमत तोड़ के आए आप, फिर हमसे बैठ के बात करें। आप दूसरों को वो काम क्यों कहते हैं जो आप खुद नहीं कर पाते? तो आप क्या सिर्फ थरपार करके बच्चे मारने के लिए हुकूमत में हैं? आप सिर्फ जो अभी आपने लूटी हुई जो गंदम थी
اس کا جو 8 ارب واپس کیا اور اس کا چیک پورے میڈیا نے دیکھا ہے پلی بارگین میں جو آپ لوگوں سے ریکور ہوا ہے پیسہ. یہ ہم نہیں کہہ رہے, آپ نے دیکھا ہے وہ چیک جو چیئرمین نیب کو پیش کیا گیا, جو پلی بارگین مین انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم نے چوری کی تھی اور واپس کیا ان کے بندوں نے. وہ آپ صرف وہ 8 ارب کھانے کے لیے اور پھر بعد میں پکڑے جانے پہ واپس دینے کے لیے حکومت میں توڑیں حکومت اور آئیں پھر آپ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.